جس طرح یہاں بیٹھ کے روبرو ہو رہی ہے، اگر ہم نے عمل کیا تو اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح سے آمنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر میں اور آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کن کن نعمتوں کا میں تذکرہ کروں؟ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کے کھانے پینے رہنے سونے جاگنے اجالے اندھیرے سردی گرمی ہر چیز کا انتظام اس دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز کو منظم طریقے سے اللہ نے اس دنیا کے اندر آپ کے لیے رکھا، اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین قانون، ایک بہترین سسٹم، ایک بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہت ساری نعمتیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن آج میں جس ایک ایسی عظیم نعمت کا اظہار اور اس کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنے والا ہوں، جو ان تمام نعمتوں میں کہیں زیادہ سب سے بڑی نعمت ہے، آنکھ ناک زمین آسمان چاند اور سورج سب سے زیادہ عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ اسلام کی نعمت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، اور میرے دوستوں نوجوانوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ آپ کو اس نے آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتایا، آپ کو زندگی کی لمیٹیشن بھی اس نے بتائی، اس نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ آپ کو زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ زمین اور آسمان کے سے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ زیادہ دن یہاں تمہیں نہیں رہنا، آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر یہ زیادہ دن تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، ایک دن تمہیں اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی پیدا ہوا ہے ہر نفس، چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو جانور ہو جو بھی ہو، ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک نہ دن، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ نے ہماری زندگی کی ایک لمٹ بھی بتائی ہے، اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ اسلام ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، چاند سے بھی سورج سے بھی رات سے بھی دن سے بھی ہمارے اپنے جسم کے ہر حصے سے بھی بڑی زیادہ سب سے عظیم نعمت اسلام ہے۔ اس حقیقت سے وہی شخص اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جو اسلام کی اس عظیم دولت کو اچھی طرح سے سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن جو بظاہر مسلمان ہو گیا، جسے اسلام سے نام ہے بس، لیکن اس اسلام کی لذت اسے حاصل نہیں ہو رہی، اس کی ایمان کی جو چاشنی ہے، یہ جو شیرینی ہے، مٹھاس جو ہے، اسے اگر حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کون سا وہ جوہر ہے، کون سا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اسلام کی خوشبو ہمارے اندر سے نہیں آ رہی، اسلام کی دولت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، وہ راحت اور وہ سکون، وہ اطمینان جو اسلام نے ہمیں وعدہ کیا ہے دینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کیا، وہ عزت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ دولت، وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ قدر و منزلت دنیا کے اندر جو ملنا تھی، آخر وہ نعمت کہاں ہے؟ کیوں نہیں آج ہم عزت و رفعت حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آج ہم دنیا کی نگاہوں میں محبوب بن رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آج دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے اور دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے، دنیا کے لوگ، ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟
اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً آج بھی اسلام اسی آن و بان اور اسی شان کے ساتھ، آج بھی اسلام اسی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم جب تک اسلام کو اپنے پیشانیوں کا صحیح ڈھنگ سے جھومر نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پر اچھی طرح سے عمل نہیں کریں گے، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت، اے مسلمانوں، اے اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں، تمہیں نہ کوئی عزت دے سکتی ہے، نہ کوئی بلندی دے سکتی ہے، نہ تم دولت پا سکتے ہو، نہ رفعت پا سکتے ہو، نہ اللہ کی نظر میں محبوب بن سکتے ہو، نہ دنیا والوں کی نظر میں محبوب ہو سکتے ہو۔ اس مسئلے کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایمان اور عقیدے سے لے کر عمل تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اسلام نے جس طرح گزارنے کا حکم دیا ہے، یاد رکھو اسی طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اسلام کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جس طرح سے آپ کو اپنی پیٹ کے لیے غذا حاصل کرنا ضروری ہے، جس طرح اپنی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا پانی کی ضرورت ہے آپ کو۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے آپ کی روح کو تازگی بخشنے کے لیے، آپ کو اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے، آپ کے دل کو فرحت اور آپ کے دل کو قرار حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونا، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور الحمدللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس بستی کے مسلمانوں کی عظیم الشان بستی میں قمر العلوم جیسا ایک ادارہ انہوں نے خون پسینے آپ حضرات نے لگا کر کے قائم کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا بچہ دین کے تعلیم سے، آپ کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے واقف ہو، بچہ حافظ قرآن ہو، بچہ عالم بنے، بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ لائر بنے، بچہ اسپیکر بنے، بچہ جناب علی بیرسٹر بنے، بچہ جج بنے، بچہ اپنے دین اور وطن کا خدمت کرنے والا بنے۔ اس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں، اللہ کی قسم، آپ عزت اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ علم کے، تعلیم کے زیور سے آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، جب تک آپ اچھی طرح سے تعلیم نہیں دیں گے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم ہر میدان میں اپنے اسلام کے بارے میں ہم کو واقفیت نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرافت کیا ہے، نجابت کیا ہے، آج ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عزیزان محترم، کہ آپ جو جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اس دنیا سے آپ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو مٹانے کے لیے۔ اسلام کو وہ نہیں مٹا پائیں گے، یہ بات یاد رکھو، اسلام کو وہ کبھی نہیں مٹا سکتے، وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن آپ کو مٹا دیں گے اگر آپ کے دامن میں اسلام نہیں رہے گا، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کی قسم یہود و نصارہ کی طرح برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح اللہ نے یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا کیا، اسی طرح آج مسلمانوں کا حال ہو جائے گا، اور آج ہو رہا ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے کو سمجھو اور اس کو سدھارنے کی اسلام کی تعلیمات میں روشنی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے جب مکہ المکرمہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ نے اس مکے کے معاشرے میں، سماج میں یہ دیکھا کہ یہاں کس قدر کی برائیاں موجود ہیں،
कैसी कैसी बुराइयां और कैसी कैसी खबासतें मौजूद हैं। ज़िनाकारियां वहां आम थी, शराब नौशियां वहां आम थी, सूदखोरियां वहां आम थी, बाप दादाओं से कत्लो गारत गरी का सिलसिला वहां चल रहा था। हर तरफ कुफ्र और शिर्क का गलगला अलग था और लोगों के अंदर इफरा तफरी बेसुकूनी अलग थी। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर के इस्लाम की दावत दी और इस्लाम का पहला कलिमा उनके सामने रखा और फरमाया, अहले मक्का सुनो, या अहले मक्का क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। मैं मक्के के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ, दुनिया में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह ताला अरब व अजम आपके कदमों में डाल देगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इस बात का इकरार कर लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हें रिफत व बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अजमतों से हमकिनार करेगा। ये पहला पैगाम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीमात पे तालीमात तौहीद के अंदर जब पक्का किया तो फिर हराम चीजों की लिस्ट चली, ये खाओ, ये ना खाओ, ये हराम है, ये हलाल है। अपनी उम्मत को अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सारी चीजों की तफसीलात बताई। अजीज़ान मोहतरम, ये वक्त नहीं है कि मैं उन तफसीलात को बताऊं, लेकिन ये इदारे, ये दीनी मदरसे, ये दीनी तालीम के जो सेंटर्स हैं, मराकिज हैं, ये जो खून पसीने से कायम किए जा रहे हैं, ये इसीलिए हैं ताकि आप अपने बच्चों को और खुद भी अपनी औरतों को इल्म हासिल करके इनको समझाएं, सिखाएं कि कैसे हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक एक चीज बतलाई है। आज उसकी जरूरत है कि हम वो चीजें हासिल करें, उस चीजों को, उन चीजों को सीखें, अपने बच्चों को वो सिखलाएं, जब जा करके हम कामयाब हो सकते हैं, हमारा माशरा सही हो सकता है। आज हमारे माशरे में कौन सी वो बुराई है जो अपने भारत के गैर के लोगों के अंदर वो बुराइयां नहीं है। तमाम वो बुराइयां जो गैरों में थी, जो इस्लाम में नहीं थी, आज हमने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने अमल से उन बुराइयों को अपने अंदर दाखिल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शिर्क के बाद जिस बीमारी की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया कि लोगों तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ, शिर्क ना करो। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है, पता है आपको? सबसे बड़ा गुनाह सूद खाना है। यहूदो नसारा ने आज हमारे समाज को सूदी बना दिया है। आज हम और हमारे बच्चों के रगों में जो खून दौड़ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, ये बैंक, ये सूदी कारोबार लालच दे दे करके जो हमें और हमारे समाज और हमारे माशरे को खोखला किया जा रहा है और हम बड़े शान से इस सूद को खा रहे हैं। और हमने ये भी सुना कि यहां तो बाकायदे वोमेन्स, औरतों के ग्रुप के सूद चल रहे हैं। औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमने समझा था कि अभी बैंकों तक और बनियों तक ये सूद थे, अब तो बाकायदे खवातीन के ग्रुप्स बना करके उनको सूद के पैसे दिए जाते हैं और शयातीन आ करके उनको 50,000, लाख, 2 लाख के सूद देते हैं और फिर बाकायदे मर्द लोग आके उनसे वसूलते हैं। हमने यहां तक सुना बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सूद नहीं भर पाती तो अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करती हैं। ये मुसलमान औरतें कहाँ हैं आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप क्या समझते हैं सूद खाना या सूद के पैसों से आप करोड़पति हो जाएंगे, आप बहुत मालदार बन जाएंगे? अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, सूद खाने वाला क़यामत के दिन में अंधा बना करके उठाया जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके 70 गुनाह हैं और सबसे कमतर गुनाह, ऐ सूदी कारोबार करने वालों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर, और मुसलमान तो मुसलमान, हम अपने आप को अहलुल हदीस भी कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तसव्वुर, ये पूरा इलाका अहलुल हदीस का इलाका, 95% मुसलमान अहले हदीस हैं।
مسلمان ہیں، اور دوسری نعمت قرآن و حدیث کی توحید کی دولت۔ عزیزان محترم، چور اور شاہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اہل حدیث ہو اور سود خور بھی ہو، اللہ کی قسم، پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جو 70 نمبر کا گناہ، سب سے چھوٹا، سب سے کم تر گناہ سود کھانا، سود کا یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا، اپنی سگی ماں سے، بولو، زنا کرنا۔ اور زنا تو اپنی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے پنگا لے کر، اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے، اس سے جنگ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو، حاشا وکلا، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا اپنی ماں سے، زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ 9 درہم اگر حلال کا ہے، 1 درہم اگر حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو کپڑا پہنا ہے، وہ گوشت اور وہ خون جو سود کے پیسوں سے بنا ہے، حرام سے بنا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ تو سب سے پہلا ہمارا کام، الحمدللہ سب اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، شرک نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم درگاہ پرست نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم مجاوری نہیں کرتے، ہم عرس اور میلے اور ٹھیلوں کے ہم رسیاں نہیں ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات اور سنی، افسوس کی بات، کہ اسی علاقے میں کہیں کوئی مزار، کوئی درگاہ ہے، کسی نے بنائی ہوئی ہے، اور جب تک اہل حدیث نہ جائیں وہاں کا عرس مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم دنیا کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اور ہم اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میلے کے نام پر، ٹھیلے کے نام پر، عرس کے نام پر ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں شیاطین کی طواف ہوتے ہوں، شیاطین کے چکر لگتے ہوں، جہاں شیطانوں سے فریاد کی جا رہی ہو، جہاں سجدے ہو رہے ہوں اللہ غیر اللہ کو، جہاں پکارے جا رہے ہوں وہاں جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی لعنت وہاں برستی ہے تو اے جانے والوں یاد رکھو، تمہارے اوپر بھی، تمہارے بال بچوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے حاشا وکلا، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ سب شیطانی چکر اور مکر۔ شیطان نے تمہیں، اہل حدیث تو خیر آپ بن گئے، آپ کا عقیدہ درست تو ہو گیا، لیکن شیطان کبھی سوتا نہیں ہے، شیطان چین سے نہیں سوتا۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل علم جانتے ہیں، بڑے عظیم شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب شیطان سب سے پہلے انسان کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا حملہ اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے، کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے کافر بنا دو، اسے کسی نہ کسی طرح سے مشرک بنا دو۔ اس کے بعد اگر یہ مشرک بن گیا، کافر بن گیا تو خلاص، پھر وہ چین سے سوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مشرک نہیں بنا پاتا، کافر نہیں بنا پاتا، تو وہ یہ سوچتا ہے اس کے عمل میں بدعت پیدا کر دو، اسے بدعتی بناتا ہے۔ کفر سے ہار گیا، شرک سے ہار گیا تو اسے بدعتی بناتا ہے۔ بدعتی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علماء نے بتایا ہوگا، ہر وہ عمل جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہ لگی ہو،
اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، وہ بدعت ہے اور اس کا کرنے والا بدعتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر وہ عمل جسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ قبروں کے اوپر چادریں، یہ پختہ مزارات اور یہ گنبدیں، یہ جام عود اگر بتیاں، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ جناب عالی چیزیں، یہ دوئم، یہ سوئم، یہ چہلم، اور اسی طرح سے جناب یہ قرآن خانیاں، یہ تمام سب چیزیں جو آج دین کے نام پر مولویوں نے ایجاد کی ہیں، یہ سب بدعت کہلاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تو حضرت ابن قیم فرماتے ہیں اسے بدعتی بنا دیتا ہے، اگر بدعت میں بھی راستہ نہیں پاتا تو اسے اس کے عمل میں حرام ملا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اگر وہ حرام کام سے بھی بچ جاتا ہے تو مکروہات میں ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے دور کرے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطان کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء اور خطبہ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دارانوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو کنٹرول کریں اور ان کا باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر حاضری ہونی چاہیے، کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون سے گھر والے کیا کر رہے ہیں، باقاعدہ کون سود کھاتا ہے، سود پہ لیتا ہے، یہ تمام سب اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ تمام سب اس کا محاسبہ کریں۔ تو عزیزان محترم، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ بازار میاں بازار کے لوگ اور یہ 25-30 جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہ لوگ شرک سے دور ہیں، یہ لوگ توحید پہ قائم و دائم ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس نے سوچا ان کو کیسے گمراہ کیا جائے، کسی نہ کسی حرام کام میں ڈالا جائے۔ چنانچہ شیطان نے اس طرح سے اس قوم کو حرام چیز میں ڈال دیا، باقاعدہ سود خوریوں کے لیے باقاعدہ ایک مشن چل رہا ہے اور ہمارا سماج اسی سود میں جا رہا ہے۔ یاد رکھو، کلمہ توحید پڑھنے والوں، شرک نہ کرنے والوں، البدعات نہ کرنے والوں، تم حرام چیز میں ملوث ہو کر اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہو، اپنے سماج کو برباد کر رہے ہو، اپنے سوسائٹی کے اندر ناسور بن رہے ہو۔ اس لیے اس سودی کاروبار کو بند کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بولو، وعدہ کرتے ہیں بند کریں گے کہ نہیں بند کریں گے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، بند کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے عہد کرو، اللہ کی قسم، تمہارے گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، تم کبھی سکھ کے نیند نہیں سو سکتے، تم چین سے نہیں رہ سکتے۔ جو اللہ سے جنگ لے، جو رسول سے جنگ لے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ کیا کوئی مائی کا لال اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ بولو، کوئی مائی کا لال اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ اور میری بہنوں، اور سود کے نام پر زناکاریاں کرواتی ہیں یہ عورتیں ہماری، الا من رحم اللہ، چندے کو چھوڑ کر۔ تمہیں نہیں پتا، سود کے نام پر تم موٹر سائیکل 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کی خرید لیتے ہو، وہاں بھی سود یہاں بھی سود۔ عورت قرض لے کے آ رہی ہے، تم کو معلوم ہے وہ عورت کس کے بسترے کو گرم کر رہی ہے؟ بے غیرت مسلمانوں سوچو، اور اے باغیرت مومنوں تم بھی سوچو، کتنے بڑے جرم کے اندر ملوث ہو۔ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ جو خون حرام سے پلا ہو، یاد رکھو وہ کبھی حلال کام نہیں کر سکتا، حرام کاریاں اس سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شراب سے بھی منع کیا، شراب نوشی۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب بھی، میں نے یہاں تک سنا، اللہ اس بات کو، اللہ کرے جھوٹ ہو، مجھے افسوس ہوا اس بات پر کہ آج ہمارے معاشرے میں الا من رحم اللہ، چند ایک گھر کو چھوڑ کر سب کے گھروں میں شراب پی جاتی ہے۔ ام الخبائث، تمام برائیوں کی اماں،
तमाम बुराइयों की मां शराब है। अल्लाह अकबर, इतने बड़े बड़े गुनाह आप ये मुंह और मसूर की आप उस पे कहते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करने वाले वो थे अल्लाह के यहाँ जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट लेके गए, जिन्हें सहाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने जान माल को अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन के लिए निछावर कर दिया। तुम 100 रुपए 2000 देकर एहसान करके बैठे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सहाबे कराम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं उन्होंने सिद्दीकियत का मकाम हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे नहीं सिद्दीक बने, उमर फारूक ऐसे फारूक आजम न बने, हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी न बने, हजरत हैदर कर्रार ऐसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैदर कर्रार नहीं बने। अपनी जवानियों को, अपने मालों को अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान किया। आपको पता है एक दफा नबी कायनात ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर लोगों से कहा चंदा लाओ। चंदा करना ये भी सुन्नत है। ये जो मदरसों के लिए आप चंदे देते हो ना, एक एक पाई अल्लाह ताला के यहाँ इसका हिसाब तुम ले लोगे इंशाअल्लाह ताला, एक एक पैसे। और इस पैसे से जो बच्चा तालीम हासिल करेगा, जब वो कहेगा अलिफ लाम मीम, तो अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर 10 नेकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीनों हरफों पर 10-10 नेकियां उसको भी मिलेंगी, और आपका पैसा लगा है, वो बच्चा पढ़ा है, याद रखो आप मर गए लेकिन कब्र में उसका अजर और सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन दिया है, अल्लाह की कसम चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, नुकसान का कहीं इसके अंदर तसव्वुर ही नहीं। 1 रुपया खर्चा करते हो, अल्लाह ताला उसके बदले 1000 रुपए आपको अता फरमाएगा, 1000 रुपए की बचत करवाएगा, 1000 रुपयों से ज्यादा आपको नेमतें अता फरमाएगा अल्लाह तबारक तआला। आप ये ना सोचो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, चंदे का ऐलान हुआ, सैयदना फारूक आजम उठे, उन्होंने कहा आज मैं अपने माल को लाके नबी की खिदमत में रखूंगा, आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। घर गए, आधा अपने घर के लिए रखा, आधा माल उठा के लाके नबी के कदमों में रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए हो? कहने लगे आधा घर के लिए छोड़ा है और आधा आपकी खिदमत में। थोड़ी देर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, लदे फदे आ रहे हैं, अल्लाह के नबी के सामने अपना पूरा गल्ला रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से नबी कायनात ने पूछा अबू बकर कितना तुम लाए? कहने लगे अल्लाह के नबी घर में झाड़ू मार के ले आया हूँ, जो कुछ भी था यह आपकी खिदमत में है, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, ये वो सहाबा थे। हज़रत उमर सर पे हाथ रख करके बैठ गए, कहने लगे आज मेरा मौका था कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी अबू बकर से आगे नहीं निकल पाया। ये वो सहाबा थे अजीजाने मोहतरम, ये वो सहाबा थे कि यमन तक ऊंटों के सिलसिले गल्लों से लदे हुए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया करते थे, अल्लाह की राह में वक्त कर दिया करते थे, तब जा करके इनको अल्लाह की मसरतें मिली। उसी मदीने के अंदर शराब पहले हराम नहीं थी, पहले शराब मक्के के अंदर, मदीने के अंदर हराम नहीं थी, सब लोग पीते थे, जो मुसलमान थे वो भी पीते थे, जो काफिर थे वो भी पीते थे। लेकिन जब शराब का हुक्म आया, सहाबा कहते हैं, आवाज देने वाले ने कहा है लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान में शराब को हराम करार दिया है। एक सहाबी रसूल कहते हैं मैं शराब का गिलास हाथ में लिए हुए था और एक को पिला रहा था। उन्होंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? कहने वाले ने कहा ये अल्लाह के नबी की तरफ से पुकारने वाला मदीने में पुकार रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया, ऐ लोगों शराब छोड़ दो। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हमने शराब की जो मटके थे शराब के, लोगों ने अपने घरों से निकालने शुरू किए, जो मुंह में थी शराब उसे कुल्ली कर दिया, जो हाथों में थे उसे फेंका। मटके मदीने की गलियों में शराब की नहर बहने लगी, इतने शराबी थे। ये वो लोग थे जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पाबंद थे। आज वही कलिमा पढ़ने वाले, उन्हीं की औलाद, उन्हीं की औलाद, उन्हीं का नाम लेने वाली ये नस्ल आज शराब पी रही है।
افسوس ہے مسلمانوں، توبہ کرو اللہ تعالیٰ، اللہ سے توبہ کرو، اور باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو گورنمنٹ تمہارا محاسبہ، مجھے بتاؤ گورنمنٹ تم کو کہہ رہی ہے شراب پیو؟ آج مسلمان اپنی بربادی کا رونا روتا ہے، یہاں مارا گیا، وہاں ٹرین میں گھسیٹا گیا، وہاں داڑھی کاٹی گئی، وہاں مسجد کے اوپر بلڈوزر، وہاں گھر لٹائے گئے، وہاں فلانا، وہ قانون دھماکہ قانون، پتہ نہیں کیا کیا مسلمان دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑتے ہیں وہ دنیا میں کبھی عزت پا سکتے نہیں پا سکتے۔ عزت حاصل کرنی ہے تو صحیح پکے مومن بنو، صحیح مسلمان بنو، نام کے مسلمان نہ بنو۔ آپ نے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوا لیا، رجسٹر ہو گئے آپ اہل حدیث ہے، اور آپ کا سماج برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ شراب ہم پیئیں، زنا، اور شراب پینے کے بعد پتہ ہے شراب پینے کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی اماں ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، چوری بھی کرتا ہے، پھر زناکاری بھی کرتا ہے، پھر جب اس کے پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قتل بھی، مرڈر بھی کر دیتا ہے۔ اس طرح سے شرابی ہوتا ہے، ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ شرابی جو ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ گھر گھر کی چیخ ہے جو میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور مجھے افسوس ہے آپ کے اوپر۔ توبہ کرو اس سے نوجوانوں، اور اے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ گورنمنٹ، حکومتیں یاد رکھو تمہارے بچانے کے لیے نہیں آئیں گی، تمہیں خود اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو کو بچانا ہے۔ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ تم شراب کے رسیا بن جاؤ، تمہاری نسلیں حرام کی بنے، زناکاریوں سے بنے، تمہارے سماج میں زنا آئے، بربادیاں آئیں، شراب نوشیاں ہو، چوریاں ہو، مرڈر ہو، خون ہو، قتل ہو۔ کوئی گورنمنٹ یہاں کی یا وہاں کی، کہیں کی دنیا کی یہ نہیں چاہتی کہ تم شرابت کی زندگی گزارو۔ مسلمانوں، اپنی زندگی آپ جینا سیکھو، اپنے دین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھو گے تو اللہ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرمائے گا، اور تمہاری وجہ سے یہ پورا جتنے دوسرے لوگ ہیں فیضیاب ہوں گے۔ اگر یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے گا، ہمیں برباد کر دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ اس سے محبت کریں گے، اور تمہیں اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ یہود و نصارہ کا حال یہی ہوا، عاد اور سمود کا حال یہی ہوا۔ قرآن کے اندر مختلف قوموں کا ذکر ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ یہ باتیں بری نہیں لگنی چاہیے، یہ سماج کا وہ سلگتا ہوا ٹاپک ہے، سماج اور سوسائٹی کو برباد کرنے والا وہ موضوع ہے جو آج ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ سے برباد کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ہم جھوٹے بن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو شراب کیوں پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے معاشرے اور سماج کو غیروں کے معاشرے اور سماج کی طرح کیوں بناتے ہیں؟ ہم کیوں بے پردگی کے ساتھ اپنے عورتوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں؟ کیوں ہم شادی اور بیاہ میں غیر مسلموں کے طرز اور ان کے روش اور طریقے کے مطابق اپنی شادیوں اور بیاہوں کو کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں زناکاریاں عام ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ غیروں کے نقش قدم پہ چل کر کے، غیروں کا طریقہ اپنا کر کے جہیز، گھوڑے، جوڑے، پیسے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 4 ویلر، 2 ویلر، بنگلے، کھیتیاں، کار، سب بیٹیوں کی شادیاں۔ کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ غیر طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ہماری عورتوں کے، کہیں سے ان کے اندر کمزوری ملے ان کی بیٹیوں کو چکھ لو،
ज़िनाकारियां करो, इनसे हराम बच्चे पैदा करो बाकायदे अलल ऐलान, स्टेजों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बाकायदे धड़ल्ले के साथ ऐलान करते हैं अगर तुम्हें जीना है तो काफिर बन के जीना है। बोलो मुसलमानों, तैयार हो उसके लिए? बोलो, काफिर बन के जीना तैयार हो? हाथ उठाओ, तैयार हो? याद रखो, अगर आप नहीं सुधरे तो आने वाली नस्लें काफिर बन जाएंगी। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती तौर और तरीके तो काफिरों वाले हमारे हो गए, शक्लों सूरतें काफिरों वाली हो गई, समाज के अंदर कुफ्र दंदनाता फिर रहा है, शराब खोरियां आम हो गई, सूद खोरियां आम हो गई, चोरी चकारी, बेगैरती और बेहयाई आम हो गई, बेपर्दगी बेहिजाबी आम हो गई, जहालत भी आम हो गई। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। बताओ, 25-30 गांव के इन इलाकों में आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये बस्तियां अता फरमाई हैं। मैं मालदारों को भी खिताब कर रहा हूं, गरीब ना बनो, अपने आप को गरीब ना कहो। मुझे बताओ कि कोई मुस्लिम कॉलेज यहां लड़कियों के लिए मौजूद है? अलग बापर्दा लड़कियां यहां पढ़ें, कोई मुस्लिम कॉलेज मौजूद है? मुझे बताओ, कोई मुस्लिम बच्चों के लिए आईटी कॉलेज मौजूद है? लड़के लड़कियों के लिए कोई लॉ कॉलेज आपने बनाया है? कोई मेडिकल कॉलेज मौजूद है? कोई हॉस्पिटल मौजूद है मुसलमानों का खास? कहां है आप? हम न ईमान हमारा दुरुस्त, न नमाज और इबादतें हमसे हो सकती, न हराम हमसे छूट सकते। तुम अजीजाने मोहतरम, फिर हम क्यों जिंदा हैं? और उसके ऊपर हम ये भ्रम बनाए हुए कि अल्लाह ताला का गज़ब हमारे ऊपर क्यों उतर रहा है? याद रखिए, अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, तब्दील करना है। आपके इस इलाके में हमारी अपनी बच्चियों के लिए बापर्दा बाकायदे नर्सरी से लेकर बच्चियों से लेकर 10th तक, कम से कम 12 तक, इंटरमीडिएट तक कम से कम कॉलेज होना चाहिए पढ़ाने के लिए। बोलो इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब अली, मैं दरखास्त करूंगा कब्रुल उलूम के जिम्मेदारान से और यहाँ के उलमा से, मशाइख से, अल्लाह के लिए बनात के मदरसे बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक कॉलेज अपनी बच्चियों का इस 25-30 गांव के सराउंडिंग में एक कॉलेज होना चाहिए, एक आईटी कॉलेज होना चाहिए अपने लड़कों के लिए। और अपने बच्चों को लायर बनाओ, अपने बच्चों को भीख मांग कर लायर बनाओ। अगर हिंदुस्तान में जीना है तो ला की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री लेके निकलेगा आपका बेटा, तब इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, उस आलिम और हाफिज को लायर भी बनाओ। मैं मदारिस के जितने भी मदारिस यहाँ के उलमा चलाते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि अपने मदरसों के सिलेबस में जहां कुरान हो, हदीस हो, फिक्र हो। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब्रुल उलूम के अंदर बाकायदे 3री जमात तक अरबी भी पढ़ाई जाती है और मिडिल क्लास भी, यहाँ तक कि हम इंटरमीडिएट के एग्जाम भी हम करवाते हैं बच्चों के। और इस मदरसे के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर भी बने हैं, कुछ आगे भी उन्होंने टीचर भी बने हुए हैं और इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे तलबा मौजूद हैं। तो इस तरह का एक नहीं, इस तरह के कई इदारे होने चाहिए, बल्कि जितने भी उलमा यहाँ इदारे चला रहे हैं, इसी टाइप का एक निसाब तालीम जो यहाँ का है तमाम लोग पढ़ाएं, बच्चियों को भी और लड़के लड़कियों दोनों को भी पढ़ाएं, ताकि कल को आप खड़े होकर के ये जलसा जहां हो रहा है यहाँ पर आपका एक कॉलेज भी हो, वोमेन कॉलेज हो, लड़कियों का हो, दारुल उलूम हो, जिसमें लड़कियां कुरान भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें, फिक़ह भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, ज्योग्राफी भी पढ़ें, मैथमेटिक्स भी पढ़ें, जनाब अली बैरिस्टर भी बने, लड़कियां भी डॉक्टर बने, लायर बने। ये आपको भारत के अंदर अगर जीना है और अपनी नस्लों को बरकरार रखना है तो
یہ سوچ آپ کو ابھی سے لے کر کے اٹھنا پڑے گا اور آج سے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، تب ہم اس بھارت کی سرزمین پر رہ سکتے ہیں، ورنہ تانے سہتے رہو گے۔ کہنے والے بڑے بڑے شیاطین جو چلا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں رہنا تو یہ بن کے رہنا، فلاں بن کے رہنا، خنزیر بن کے رہنا، سور بن کے رہنا، فلانا بن کے رہنا، حاشا وکلا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ہم جئیں گے تو مسلمان بن کر اور یہاں سے جائیں گے تو بھی مسلمان بن کر۔ اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ رب نے قرآن میں فرما دیا اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کے آؤ گے تو یہ زمین اور آسمان کا بنانے والا، یہ سورج اور چاند کا بنانے والا، یہ ہوائیں اور یہ فضائیں بنانے والا، یہ آگ اور پانی پیدا کرنے والا، یہ ہم کو تم کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہم کو تم کو جو دنیا کے اندر بھیجنے والا جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، یاد رکھو، ہمیں وہ جہنم میں ڈالے گا اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم لے کے آئیں گے۔ یہ دنیا والوں کو آپ کو بدلانا ہے، لیکن یہ کب آپ بدلاؤ گے؟ جب آپ خود پڑھو گے، جب آپ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، ورنہ یہ کہیں بھی جا کر کے سجدہ کر سکتے ہیں۔ درگاہ، آج کتنے مسلمان ہیں درگاہ مزار کے اوپر پوجا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا، اور صحیح علم کے اگر اس دنیا کے اندر حامل ہیں تو اے مسلمانوں میری آواز سن لو اور یہ پوری دنیا کو بتاؤ، الحمدللہ بر صغیر کے اندر جہاں کہیں بھی الحمدللہ مسلمانوں میں ایک طبقہ جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، جسے ہمارے اپنے ہی بھائی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے وہابی کہہ کر کے تانا دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہی وہ طبقہ ہے اہل الحدیث کا جو راہ حق کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ اس دین کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن و سنت اس کا منہج ہے، اس کا دستور ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، بس۔ اس کے علاوہ کسی جمن سبراتی للو پنچو کسی کا یہ دین، کسی کا راستہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، صرف اہل الحدیث ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری اہل حدیث ہو یہ بہت زیادہ بنتی ہے، اور آپ کا حساب و کتاب اچھی طرح سے اللہ کے ہاں ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ کے آنکھوں کے نیچے کفر پنپ رہا ہے، شرک پنپ رہا ہے، حرام پنپ رہا ہے، بہت کچھ پنپ رہا ہے، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ خود اس حرام چیزوں کے اندر آپ مدد کر رہے ہیں، آپ خود شراب بیچ رہے ہیں، آپ خود شراب پی رہے ہیں، آپ خود سود کھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، آپ خود اپنی ماؤں سے بلاತ್ಕಾರ زناکاری کر رہے ہیں، آپ خود اس دین کو بٹھانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو بتاؤ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو بلندی چاہیے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہیے، تو آپ کو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھنا پڑے گا، اسلام کے سائے میں آنا پڑے گا۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو چھوڑو، اور جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو رکھاؤ، بس۔ شادی اور بیاہ سادگی کے ساتھ کرو، دو چار آدمی لڑکی والوں کے پاس جائیں، نکاح خوانی ہو، نکاح ہو اور عقد ہو جائے، رجسٹر جو بھی ہے اس کے اوپر لکھ لیا جائے، دیٹس آل، گواہ دو موجود ہیں، مہر موجود ہے اور باپ کی اجازت موجود ہے، اور جناب علی لڑکی کے ہاں اور لڑکے کے ہاں ایجاب و قبول ہو گیا، یہ چار چیزیں موجود ہیں، نکاح ہو گیا، ختم۔ اسے مسجد میں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، اسے فلانی جگہ پہ بھی ضرورت نہیں، کہیں بھی بیٹھ کر یہ چار شرطیں نکاح کی، گواہی موجود ہو، دو گواہ ہوں عدل والے، نمبر 1 مہر ہو، نمبر 2 مہر ہو، نمبر 3 لڑکے اور لڑکیوں کا ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں راضی ہیں تو شادی ہوگی، اگر لڑکی نے کہا میں شادی نہیں کروں گی اس لڑکے سے، تو کوئی باپ اس کی شادی کروائے گا تو وہ شادی ہو سکتی؟ بولو نہیں ہوگی، حرام ہے وہ۔ لڑکا کہہ رہا میں شادی نہیں کروں گا، زبردستی لڑکی گلے ڈالی جا رہی ہے تو بھی وہ شادی ہو سکتی؟
ایجاب اور قبول ہونا، اور چوتھی چیز ہے ولی امر کی اجازت، یعنی باپ ہے بھائی ہے اس کی اجازت سے شادی ہوگی. یہ نہیں کہ جا کے لوور کورٹ کے اندر اور جا کر کے جناب لو اسٹوری جا کر کے کورٹ میرج کر دیں اور کہتے جی ہماری شادی ہو گئی. ایسی شادیاں نہیں ہوتی. تو شادیوں کو آسان بناؤ، گوڑے جوڑے ایسے پیسے یہ تمام سب چیزیں. لڑکی کا باپ اپنے جگر کے گوشے کو تمہارے حوالے کر رہا ہے. 18 سال 20 سال 22 سال پڑھایا ہے، لکھایا ہے، کھلایا ہے، گاڑی کمائیاں پالا پوسا ماں باپ نے، اور تمہیں حوالے کر رہے. اوپر سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ایک تو تم اس کے لڑکی لے رہے ہو اور دوسرے اسی سے کہہ رہے ہو مجھے 4 ویلر دو، مجھے 2 ویلر دو، میں فقیر ہوں گھڑی دے دو، میں قلاش ہوں چادر نہیں ہے، بیڈ شیٹ نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، گدے نہیں ہے، صوفے نہیں ہے، فریج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، ایئر کنڈیشن فلاں فلاں ڈیمانڈ کر کے اوپر سے استغفر اللہ جا کے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. اے جہیز لینے والوں اور اے جہیز دینے والوں، تم دونوں حرام کام کر رہے ہو. دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے. اسی لیے زناکاریاں معاشرے میں ہوں گی. کل اللہ کے سامنے نوجوانوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اے ذمہ داروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے کہ تم ایسا ایسا کر کے آئے ہو، غریب باپ کی بیٹی سے اتنے اتنے جہیز لے کر کے آئے ہو. میاں بکری کا ایک بچہ کوئی پالتا ہے نا، بکری کا بچہ جو پالتا ہے اس بکری کے بچے کو کسائی لے کر کے اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم کو دے دو کاٹنے کے لیے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس نے پالا ہے اس بکری کے بچے کو دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور ایک ماں اور باپ نے اپنے بیٹی کو پال پوش کر 18-20 سال کر کے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے. تمہیں 4 گواہوں کے سامنے نکاح کروا کر تمہارے حوالے کر رہا ہے. یہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے دل کے گوچھے کو تمہارے حوالے کر رہا ہے. اللہ کی قسم اگر باغیرت ہو تو زندگی بھر ایسے باپ کے سامنے تمہاری نگاہیں اٹھنی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے ماں باپ کے سامنے تمہاری نظریں جھکی رہنی چاہیے. شکر کے اندر اور ان کے احسانوں کے تلے کہ انہوں نے بیٹی دے کر تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے. اوپر سے تم جہیز مانگتے ہو. لعنت ہے تمہارے اوپر، پھٹکار ہے اللہ کی، پھٹکار ہے اللہ کی قسم. تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سماج کے اندر زناکاریاں عام ہو رہی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے. ارتداد بڑھ رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار ہم ہیں، ہمارا سماج ہے. یہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں یہاں سے وہاں تک، ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں. اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہو. یہ جلسہ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. شیطان نہ جانے کہاں کہاں دندناتا پھر رہا ہے. ہم جلسہ سننے بیٹھے ہیں، پیٹ پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا نگرانی ہے ہماری؟ کوئی نگرانی ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یاد رکھو، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے. ورنہ دشمن سروں پر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، مٹانے کے لیے، گھروں کو توڑنے کے لیے، تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے. اگر واقعی جینا ہے تو یہ عہد کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق ہمیں بنانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وعدہ کرو انشاءاللہ تبارک. بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ جا کے فجر کی نماز چھوڑ دو. یاد رکھو، نماز وقت کے اوپر یہ فرض ہے. ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت بغیر عذر شرعی کے، یاد رکھو نماز حرام ہے چھوڑنا. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تمام سب ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی آپ کو زیادہ میں پریشان کرنا چاہ رہا ہوں. سونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی آرام کرو.
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اسلام کی دولت اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ تبارک زیادہ سے زیادہ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سائے میں ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کی حفاظت فرمائے، اہل شرک و بدعت اور اہل کفر کو اللہ تبارک ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے اور سماج کو دین پر چلنے والا بنائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، نوجوان عورتوں مردوں بیویوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصلاح فرمائے، اللہ شراب نوشی کو ہمارے درمیان سے دور فرمائے، اللہ سود خوری کی لعنت کو اللہ ہم سے دور فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ سود اور شراب میں ڈالنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد فرمائے، مولا معاشرے کو خراب کرنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں نے بھی اجلاس منعقد کیا، دامے درمے خدمے سخنے جس انداز سے بھی انہوں نے تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے، اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ انہیں کی قبروں کو ان سے روشن فرمائے، ان کے مال و دولت محنتوں کو اللہ قبول فرما کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ دارالعلوم قبر العلوم اور اس کے ذمہ داران کو اللہ تبارک و تعالی دین اور اسلام کی خدمت کرنے، وطن کی خدمت کرنے اور اپنے